عید کا دن اتنا پیارا دن ہے، اتنا پیارا دن ہے، اتنا خوشیوں کا دن ہے کہ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبحال۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہ رکھنا۔ ہم نے جتنے روزے رکھے بولو الحمدللہ، ایک ایک روزے پر اللہ نے بہت ثواب عطا فرمایا۔ پہلے 10 دن آئے اللہ نے رحمتوں کے پروان عطا کیے، دوسرے 10 دن آئے اللہ نے مغفرت عطا فرمائی، اور آخری 10 دن اللہ نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن آج روزہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہ رکھنا، یہ کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، فرحت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے صرف اس وقت ایک بات کہنا ہے میرے پیارو، یہ جو مہینہ ابھی گزر گیا اس کا ایک نام تھا، اس کا ایک کام تھا، اور اس کا ایک مقام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میں بہت جلد آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں بولو نا، جو مہینہ گزر گیا، کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ساتھ میں بولو نا، کون سا مہینہ؟ اور یہ نام رمضان، نام نہ میرا، نہ آپ کا، نہ کسی کا، نہ کسی نبی کا، یہ نام ڈائریکٹ اللہ نے دیا تھا اور کہہ دیا تھا سارے مہینے تمہارے ہوں گے، یہ مہینہ میرا ہوگا۔ تو رمضان، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، اور دینے والا کون؟ یہ نام خود اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میں نے تمہیں عطا فرمایا، اور نام رکھنے والا بولو کون؟ اللہ، رمضان۔ اچھا، یہ مہینے میں کام ہم کو بتایا، وہ سب نے کیا، بولو الحمدللہ۔ وہ کام تھا روزہ رکھنا، بولو وہ کام تھا روز، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کے پاس جانا۔ یہ روزہ، اور کیسا روزہ رکھا، گرمی، شدید گرمی، کبھی 48 درجے، کبھی 48، کبھی 50، لیکن گرمی میں روزہ رکھا۔ تو یہ مہینے کا نام ہے رمضان، اور کام تھا روزہ، بولو کام تھا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مہینے کا نام رمضان، اور یہ مہینے کا کام تھا روزہ رکھنا۔ اچھا، یہ مہینے کا مقام بولو سبحان اللہ۔ یہ مہینے کا مقام اتنا اونچا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، نام میں نے رمضان رکھا ہے۔ اللہ فرماتے اس میں میرے بندوں پر میں نے روزے کو فرض کیا، اور جب اللہ سے پوچھا گیا اللہ تو کیا دے گا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، صدقہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، خیرات کرے گا میں جنت عطا کروں گا، عمرہ کرے گا اللہ نے کہا جنت عطا کروں گا۔ لیکن میرے بندے جب تو حج کرے گا تو بھی جنت عطا کروں گا۔ اور میرے بندے جب روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ کہتے میں کھاتا نہیں، اللہ کہتے میں پیتا نہیں، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، تو بھی تھوڑی دیر ایسا ہی ہو جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بھی صبح سے شام تک کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی کے پاس گیا نہیں، اللہ کہتے تو نے تھوڑی دیر کے لیے میری کاپی کی ہے، اس لیے ساری عبادتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ رمضان کے روزے رکھے گا میں خود تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا۔ ساری عبادتوں پہ جنت ملتی ہے، اور رمضان کے روزے پہ جنت کا پیدا کرنے والا خود اللہ ملتا ہے۔ تو میرے دوستو اب سوال ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں نام بھی معلوم، بولو رمضان، اور کام بھی ہم نے کیا بولے روزہ رکھنا، اور ہمیں مقام بھی معلوم ہوگا۔ رمضان کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے کہ یہ عید کی رات میں تو اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم۔ اللہ فرماتے میری بڑائی کی قسم، اے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوکے رہے پیاسے رہے، ارے مزدوروں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے، میں ان کو کیا بدلا دوں؟ میرے دوستو اللہ نے پھر قسم کھا کر کہا وہ عزتی، میری عزت اور جلال کی قسم میں نے سارے کے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اب سوال ہے کہ ہمارے روزے وقت بہت کم ہے، قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا بولیں گے آپ لوگ، قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کو معلوم، بولے کس کو معلوم؟ لیکن اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے، میرا بندہ یہ نشانی اگر ہے خوش ہو جاتے رہے سب روزے قبول ہو گئے، اور اگر یہ نشانی نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی ہے، اللہ کہتے ہیں
تیرے روزے کو قبول نہیں کیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا نا کہ بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے, بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا, تو نے روزہ نہیں رکھا. تو کہے گا اللہ اللہ رکھا, روزہ رکھا, کتنی گرمی تھی اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا ماں سنتے آپ دی میرے بندے تو نے روزہ رکھا نہیں. ارے وہ قیامت میں کہے گا اللہ میری اماں کو پوچھ لے, میری بیوی کو پوچھ لے, میرے بچوں کو پوچھ لے, میرے یہاں کے جتنے رہنے والے سب کو پوچھ لے, سب کو معلوم ہے میں نے سب روزے رکھے, ایک بھی روزہ کو چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے روزہ رکھا تھا اور روزے کا مقصد تھا کہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا, لیکن تو نے تو روکا نہیں, تو بھوکا تھا, پیاسا تھا, مگر میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا تھا. اس لیے میرے پیاروں سب آ جاؤ, روزے کا مقصد پرپز آف فاسٹنگ, ہم نے کیوں روزہ رکھا بھائی, 29 روزے رکھے, ہاں ہم نے کیوں روزہ رکھنے کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں آپ نہیں, کون کہہ رہا؟ اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, آپ کو بھی یاد ہے, اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, آگے لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی نشانی ہے تتقون, تقوی. بولو کیا نشانی ہے؟ اچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو روزہ رکھا ماشاءاللہ, 29 روزے ہوئے, سحری ہوئی, افطاری ہوئی, اور ہم نے بھوکے رہے, پیاسے رہے, جو اللہ نے بتایا ویسے ہم نے روزہ رکھا. اب روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اپنے دل میں دیکھ لے تقوی آیا کہ نہیں آیا. اور تقوی کس کو کہتے ہیں وہ سن لو سب لوگ تاکہ ہم کو پتا چلے تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی کا مطلب ہے کہ میرے سامنے گناہ ہے, آپ کے سامنے گناہ ہے, یعنی گناہ کر سکتے, کوئی روکنے والا. صحیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دونوں طاقت دی ہے, گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی ہے. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے گناہ کرنے کی بھی طاقت دی, گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی. وہ محمدی ہو گیا جو گناہوں سے بچ گیا. بولو سبحان اللہ. تو اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بس اس پر بات ختم کریں گے. سب سمجھ رہے ہو نا تقوی؟ روزہ رکھنے کا مقصد بولو, میرے ساتھ میں بولو تاکہ گھر جا کے سب کو بتانا. بولو نا روزہ رکھنے کا مقصد ہے. اور تقوی کس کو؟ تقوی کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے میرے میں, آپ میں ہے, اور کوئی روکنے والا بھی نہیں. کوئی سماج, کوئی سوسائٹی, کوئی کمیونٹی, کوئی ہم کو روکنے والا نہیں. ہم گناہ کریں گے, کسی کو پتا بھی نہ چلے گا, لیکن اس کو خیال آیا کہ نہیں میرا اللہ دکھتا ہے. بولو میرا اللہ, پھر بولو میرا اللہ, اور وہ گناہ سے ہٹ گیا. اللہ کہتے جان میرے بندے میں نے تیرے سب روزے کو قبول کر لیا. اب سوال ہے کہ اب یہ صفت ہمارے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ ہم باہر نکلے؟ بھائی ہم باہر نکلے, بہت سی عورتیں نظر آئی, آئی کہ نہیں آئی, ہمارے اوپر ہے. ہم دیکھے کوئی روکنے والا نہیں, ہم کو کوئی روکنے والا نہیں. ہاں ہم دیکھے ہمارا دوست بھی ہم کو کچھ نہیں کہتا, بھائی کچھ نہیں کہتا, ہاں لیکن صرف یہ سوچا کہ اللہ یہ عورت آ رہی ہے, اللہ یہ عورت آ رہی ہے, اس کا دیکھنا حرام ہے, اس کو دیکھنا حرام ہے, اور اس سے گردن جھکا لی. یہاں گردن جھکائے گا, اللہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کے میں نے روزے کو قبول کر لیا ہے. تو آج سے یہ عادت ڈالو, گناہ کرنے کی طاقت ہوئے اور پھر بھی گناہ. آپ کو معلوم ہے نا, آپ کو معلوم ہے نا, حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت تھی نا, دودھ بیچتی تھی. کیا بیچتی تھی؟ دودھ بیچ. اپنی بیٹی کو کہتی ہے دودھ میں پانی ملا تھا, دودھ میں پانی. تو بیٹی نے کہا ہاں اللہ بہت ناراض ہو جائے, دودھ میں پانی کون دیکھنے والا یہاں پہ. تو بیٹی نے کہا اس وقت حضرت عمر حکومت پر ہے, ان کو پتا چلے گا نا ہم کو یہاں سے گھر سے نکالیں گے اور معلوم نہیں کیسی سزا دیں گے. تو ماں نے کہا رات کو چپ چاپ دودھ میں پانی ملا دے, عمر بھی نہیں دیکھیں گے, عمر کا کوئی درباری بھی نہیں دیکھے گا. وہ بیٹی کی زبان سے نکلا, عمر سو جاتے ہیں. عمر کا پیدا کرنے والا کبھی نہیں سوتا ہے, وہ اللہ تو دیکھتا ہے. تو چلو آج سب لوگ اگر اپنا روزہ قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج سے ارادہ کریں کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوگی مگر ہم گناہ نہیں. اسی کا نام تقوی, اور تقوی ہے تو روزے. جیسا بھی بہت سارے لوگ عید کے دن ہی گناہ کرتے. سب سے اچھی فلم داڑھی اڑے گی عید کے دن. ہاں ابھی تو ماشاءاللہ سب کرتے پاجامے میں,
ابھی دیکھو وہاں جانے کے بعد پھر کیسے دھوم دھام مچتا. یہ جو گناہ ہمارے سامنے آتا ہے, داڑھی کاٹ دے یہ گناہ ہے, ارے میرے پیارو یہ الگ شریعت کے اپوزٹ لباس پہنو یہ گناہ ہے. لیکن بس یہ سوچ لے کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گا, میں نے روزے رکھے ہیں اور کتنی گرمی میں روزے رکھے, اب میں گناہ نہیں کروں گا, گناہ میرے قریب آئے گا میں ہٹ جاؤں گا. میرے پیارو جب اللہ روزے قبول کرے گا, پھر ایک بار بتاؤ, اللہ روزے قبول کرے گا, سب عبادتوں پہ جنت دے گا, روزے قبول ہوں گے تو خود اللہ ہمارا ہو جائے گا. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تو ہم رمضان کا یہ ماشاءاللہ مہینہ ہم کو ملا, اب ہم اس کو باقی رکھے. اور دیکھو ایک چیز آج بھی کبھی کبھی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کیسے گناہ چھوڑ دینے کا. مولانا تو بول کے چلے گئے, تقوا تقوا بول کے چلے گئے مولانا. اب میرے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے, میرے گھر میں تو یہ گانا ناچنا ہمارے یہاں پہ معلوم نہیں کتنی خرافات ہوتی ہے, اور نہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے, نہ میرے لباس شریعت کے مطابق ہے, اور مولانا تو بول کے چلے گئے کہ تقوا 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 روزہ قبول ہوگا. تو میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں یہ ساری چیزوں کو میرے اندر جہاں کو معاف کر دوں گا. تو بھائی سب لوگ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ پکا ارادہ اپنے روزے کو اب بچانا ہے. دیکھو روزے تو رکھ لیے ہم نے, اب اس کو سیکیور کرنا, اس کو بچانا, اس کو قیامت میں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنانا, رحمت کا ذریعہ بنانا. یہ روزہ ہم کو جہنم سے بچائے. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو, یہ روزہ بہت پیارا ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے نا اور گنہگار ہوتا ہے تو عذاب سر کی طرف سے آتا ہے. کون سی طرف سے آتا ہے؟ سر. تو جیسے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے, بیچ میں ایک بہت بڑا تختہ کھڑا ہو جاتا جس پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمے والا بندہ ہے, اس سے قبر کا عذاب نہیں آئے گا. تو وہ قبر کا عذاب دائیں طرف سے آتا, جیسے دائیں طرف سے آتا تو نماز آ جاتی ہے کہ یہ تو نمازی ہے, اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب وہ عذاب بائیں طرف سے آتا ہے, حدیث پاک میں لکھا الصوم جنہ, روزہ آ جاتا ہے اور ڈھال بن کے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ روزے دار ہے, اب کہیں سے بھی آزاد اس کے قریب آ نہیں سکتا ہے. تو میرے دوستو روزے نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا, قبر کے عذاب سے بچا لیا, جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اب روزے کو باقی رکھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ بولو تقویٰ, اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے نماز. کون کون تیار ہے بولو بھائی, روزے کو باقی رکھنے کے لیے تقویٰ اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے نماز. سب پڑھیں گے نماز کا وعدہ کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب اتنے سارے لوگ جمع ہیں, عید کا دن ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو طے کیا. اکثر لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں. میرے کو ایک نے پوچھا مولانا آؤٹ آف رمضان زکات نہیں, سب رمضان میں کیوں زکات نکالتے ہیں؟ میں نے کہا صحیح ہے, اس لیے آؤٹ آف رمضان ایک دیتا ہے تو 10 ملتا ہے, رمضان میں ایک دیتا ہے تو 700 ملتا ہے. تو ماشاءاللہ رمضان میں زکات, صدقہ, فطرہ, فدیہ, کفارہ یہ ہم سب نکالتے ہیں. آج میں سال میں ایک ہی مرتبہ آپ سے اپیل کرتا ہوں, آج پھر وہی اپیل کرتا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ اور ایک بہت بڑی مسجد تیار ہو رہی ہے, بہت بڑا ادارہ تیار ہے. یہاں سے تقریباً 30-35 کلومیٹر پر کیم اور کوسمبا کے درمیان میں موٹی نرولی گاؤں میں مدرسہ بھی ہے, جہاں بچے حافظ بھی ہوتے, قاری بھی ہوتے, عالم بھی ہوتے, مفتی بھی ہوتے, اور جہاں مسجد بھی قائم ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا کام یہ کہ وہ بچے جو نابینا ہوتے ہیں, جو کان سے سن نہیں سکتے, جو جن کے ہاتھ میں معذور ہوتے ہیں, پاؤں سے معذور ہوتے, ایسے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے مالا مال کیا جاتا ہے. آج میں آپ تمام سے کہوں گا کہ جن کی زکات باقی ہو, صدقہ باقی ہو, فطرہ باقی ہو, فدیہ باقی ہو, کفارہ باقی ہو, ہمارے سارے جوان وہاں اعلان کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ موٹی نرولی مسجد کے لیے وہ للہ رقم ہوتی ہے, باقی بچوں کے لیے زکات کی رقمیں ہوتی, فطرے کی ہوتی, فدیے کی ہوتی. اور خاص کر کے وہ بچے جو معذور ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, پھر بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, کتنے بچے کی آنکھیں نہیں ہوتی, دیکھ نہیں سکتے, اللہ انہی کے سینے میں اپنا کلام پاک عطا کر دیتا ہے. اور اللہ بتانا چاہتا میں کسی کا محتاج نہیں, دیکھنے والوں کو سورہ فاتحہ صحیح کرنا نصیب نہیں ہوتا, اور جو نابینا ہوتا ہے وہ پورے قرآن پاک کو سینے میں لے کر چلتا ہے, اور رمضان کے مبارک مہینے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھا دیتا ہے. تو میں آپ تمام سے کہوں گا ہمارے سب بیٹے اور ہمارے سب جوان باہر کھڑے ہوں گے, اعلان کرتے ہوں گے, آپ ضرور ضرور تعاون کر کے جاؤ گے نا, کر کے جاؤ گے نا. اب آپ کو میں جلدی نہیں بتا دوں, آپ دو گے, بولو دو گی انشاءاللہ. بھائی سب دے دیا اور پھر بھی دے دینا. میرے کو ایک نے کہا مولانا سب دے دے پھر دینے کا, میں نے کہا روز کھاتا ہے نا,
ہماری جیسے بھوک ختم نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں دینے میں ہمارے ہاتھ کیوں رکے؟ بھائی دو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک بات بتا دو میرے دوستوں، اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسے میں، غریب میں، مسکین میں، یتیم میں، بیوہ میں، لاچار میں، مجبور میں، ارے جو معذور ہے، ارے میرے پیارو، ہمارے یہاں ایسے بچے جو نابینا ہے، قرآن پاک کے حافظ ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اندھا راستے سے گزرتا ہو اور آپ نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے، بیچارہ پریشان ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے راستہ کراس کرا دیا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہہ دے میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ایک نابینا کو راستہ کراس کراؤ تو جنت ہے، حافظ تک بنا دو تو کیا ثواب ہوگا میرے پیارو؟ اس لیے میرے پیارو دو گے انشاءاللہ؟ ایک دیں گے، کتنا ملے گا؟ 10۔ بولو کتنا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ بڑھا دے، اللہ نے کہا 70۔ ہمارے نبی نے کہا اور بڑھا دے، اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب خوش ہو جاؤ، تمہارا امتی ایک دے گا، ہم 700 عطا کریں گے۔ یہ رمضان مہینہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، آپ کو بہت تعجب ہوگا۔ ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے خاقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ معراج پر۔ ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا۔ مجھے اس وقت معراج کا واقعہ نہیں سنانا، یہ بتانا ہے کہ ان بٹوین، یعنی یا تو 7 آسمانوں کے بیچ میں یا 8 جنتوں کے بیچ میں، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پیارے نبی ایک فرشتہ آپ سے ابھی ملنا چاہتا ہے۔ ایک فرشتہ آپ، یا تو 7 آسمانوں کے بیچ میں پوچھا یا 8 جنتوں کے بیچ میں پوچھا، الگ الگ روایت ہے، لیکن ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک درخواست، ایک ریکویسٹ، ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں بلا لوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب دیا، کون ملنا چاہتا ہے؟ کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب فرشتے کے سردار میرے ساتھ ہو تو کسی کو ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی فرشتے کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل خود میرے ساتھ میں ہے، روح الامین میرے ساتھ میں ہے، تو مجھے کسی اور کے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا بات تو برابر ہے، لیکن وہ بہت ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ ملاقات کی اجازت دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا بلا لو۔ ایک پردہ اٹھایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ جو نور کے بنے ہوئے انسان کی شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سننا، برابر سننا، جب وہ ہمارے نبی کے پاس آئے نا تو السلام علیکم وعلیکم السلام، بہت لمبی باتیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس فرشتے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری ایج، ہاؤ اولڈ آر یو، تمہاری عمر کتنی، تمہاری ایج کتنی؟ تو وہ فرشتے نے جو جواب دیا نا، کہا مجھے نہیں معلوم، میری عمر کتنی مجھے نہیں معلوم۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پیارے فرشتے، تمہیں یہ نہیں معلوم تمہاری عمر کتنی؟ کہا یہ نہیں معلوم میری عمر کتنی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم ان کا کریشن، اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہو گئی، کام کیا کرتے ہو؟ یعنی اس وقت سے لے کر اب تک کام کیا کرتے ہو؟ سننا قرآن پاک کی روشنی میں اس فرشتے نے جواب دیا، ہر فرشتے کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے اور وہ ڈیوٹی اس وقت سے لے کر قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اگر اللہ نے کسی فرشتے کو قیام کی حالت میں رکھا کھڑا تو قیامت تک کھڑے رہیں گے، کوئی رکوع تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کوئی سجدہ تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، کوئی قعدہ تو قیامت تک قعدے میں رہیں گے، کوئی فرشتہ سبحان اللہ تسبیح تو قیامت تک تسبیح، کوئی تقدیس تو قیامت تک تقدیس، کوئی تحلیل تو قیامت تک تحلیل۔ ہر فرشتے کو اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے اور یہ قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بولو کس میں لکھا ہوگا؟ قرآن کریم میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔
یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. سب فرشتے کس پر لگے ہوئے ہیں؟ بولو نا، کوئی نہ کوئی کام پر، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پر. اور بھی جگہ پر اللہ نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے الگ الگ جگہوں پر بتایا کہ سارے فرشتے کام میں لگے گئے. اب سننا، واقعے پر آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے جو ملنے آئے کہا سب اپنے اپنے کام میں لگے، تمہارا کام تو تم نے بتایا ہی نہیں، تم کیا کرتے ہو؟ کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اللہ کا حکم ہے میری زبان پر محمد 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 ہی رہے گا. یعنی حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے ہمارے نبی کا نام وہ لے رہے ہیں محمد محمد. تو ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا اتنے زمانے سے تم میرا نام لیتے ہو. کہا میرے پیارے نبی آپ ہی کا نام لیتا ہوں، اور آج جب پتا چلا کہ آپ آسمان پر آ رہے تو میں نے سوچا آپ کی ملاقات کروں. تو میں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ ملاقات کرنا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھ لو، اجازت دے تو ملاقات کر لینا. کہا آپ نے اجازت دے دی، میں نے ملاقات کر لی. اب سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای شیء ترید، کیا چاہتے، کیا مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں. ہم بولو ہم بھی چاہتے، بولو آمین بولو. رمضان کا مہینہ اللہ قبول کرے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. ایک بار آپ کی پیشانی، انسان کی شکل میں تھے، اپنے ہونٹوں سے آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا. خیر یہ عمل ہو گیا. اس کے بعد اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. اس کے بعد اس فرشتے نے کہا میرے پیارے نبی ایک خوشخبری سناؤ آپ کو. ابھی تو آپ مکے میں ہیں، معراج میں آئے ہیں، ایک خوشخبری سناؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ. کہا ایک زمانہ آئے گا. سب سبحان اللہ بولنا. وہ فرشتہ کہہ رہا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ. کہ ایک زمانہ آئے گا جس کو یثرب کہا جاتا ہے، آپ جاؤ گے، اس کا نام مدینہ ہوگا، مبارکہ ہوگا، میمونہ ہوگا، طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا. آپ مدینہ جاؤ گے اور اس وقت اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، اور اس وقت اللہ آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا. اور پھر وہ فرشتے نے کہا میں ایک پردہ اٹھاتا ہوں. ایک پردہ اٹھائے تو ایک صندوق الاخضر، اتنا لمبا بیگ رکھا ہوا، اتنا لمبا بیگ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جیسے چاندی کی طرح وہ بیگ چمک رہا ہے، اس کا کلر ہرے رنگ کا ہے، چاندی کی طرح چمک رہا ہے. اب اس فرشتے نے کہا دیکھو میرے پیارے نبی آپ مدینہ جاؤ گے اور اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، اللہ آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا. اور جس کا روزہ قبول ہوگا، یہ جو بیگ نظر آتی ہے نا اس میں اس کا نام چلا جائے گا. اور اللہ کی قسم جس کا نام اس میں چلا گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. وہ فرشتے نے کہہ دیا کہ جو آپ کی امت میں سے روزہ رکھے گا. اور کب روزے فرض ہوں گے؟ جب آپ کہاں جاؤ گے؟ اور سچ بتاؤ جب ہمارے نبی مدینہ گئے آیت کریمہ آئی اور روزے، اور بولو روزے، آیت کریمہ آ گئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا روزے فرض. تو جب ہمارے نبی مدینہ گئے ہمارے نبی پر بھی روزے فرض، امت پر بھی روزے فرض. آج الحمدللہ سب نے روزہ رکھا. دعا کرو اللہ قبول کرے. اور جس کا قبول ہوگا نام کہاں جائے گا؟ صندوق میں. اور جس کا نام صندوق میں گیا بولو بولو اللہ کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو کاش کہ ہم کو معلوم ہوتا کہ وہ صندوق کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا ہے. اور ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا. بھائی کتنے میرے جیسے بیٹھے ہوں گے جو 50-55 سال کے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے کئی سال سے روزہ رکھا. لیکن سوال ہے کہ اتنے سالوں سے ہم نے روزہ رکھا، کیا ہمارا نام وہ صندوق میں گیا؟ ہمارا نام وہ صندوق میں گیا. میرے پیاروں رمضان مہینہ اتنا پیارا، ایک بار وہ صندوق میں نام چلا جائے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے. بلکہ ہمارے
ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن پہلی 10 راتیں اللہ رحمتی رحمت عطا فرماوے، دوسرے 10 دن آ جائے اللہ مغفرت کے پروانے تقسیم کر دے، اور انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے آخری عاشرے میں پہنچیں گے، ہمارے نبی فرماتے اللہ نے میری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو میرے پیارو یہ رمضان، بلکہ رمضان جو ہے نا رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا۔ بولو رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا۔ رمضان کو کیوں رمضان کہتے ہیں میرے پیارو؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت والا ہوگا، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہوگا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ اللہ سارے بندے اور بندیوں کے گناہوں کو لیں گے، اللہ گناہوں کو جلائیں گے، اور جلانے کے بعد اس کو راکھ بنائیں گے اور ہوا میں اڑائیں گے، اور جب عید کی رات آئے گی اللہ فرمائیں گے میرے سارے مزدوروں کو بدلہ دے دیا جائے، اور بدلہ یہ ہوگا کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارو یہ رمضان کے بہت بہت فائدے، اللہ کی قسم اتنے فائدے کہ رمضان مہینہ بہت مبارک مہینہ۔ ہاں ٹھیک ہے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہوتا ہے نا۔ ابھی میں کتنا بھی چیخ کر بیان کروں پھر بعد میں سوچوں گا یہ کیا ہو گیا۔ تکلیف ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور ہم تو ٹھیک ہے کوئی 14 گھنٹے کے روزے، کہیں 18 گھنٹے کے، کہیں 20 گھنٹے کے روزے، لیکن ہم سمجھتے کہ روزہ بہت ہیوی ہے، بہت ہیوی ہے، اور صبح سے لے کے بھوکا پیاسا اور یہ شام تک۔ میرے پیاروں قسم اللہ کی ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے بہت کچھ آسان کر دیا۔ ارے بولو نا بہت کچھ۔ آپ کو معلوم ہے پہلا روزہ کیسا تھا؟ شروع میں یہ علماء کرام بیٹھے، شروع میں جب روزے فرض ہوئے، مدینہ منورہ میں روزے فرض ہوئے، تو روزہ تو فرض ہو گیا، افطار کا ٹائم کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے افطار کا ٹائم یعنی سورج غروب ہوئے یعنی مغرب کا وقت، تو روزہ مطلب افطار کرو۔ کب تک افطار کرے؟ کب تک افطار کرے؟ تو ایک روایت میں تھا افطار ہر ایک کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کی آنکھ لگ گئی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ بھئی افطار تو شروع ہو گیا لیکن جس کی آنکھ لگ گئی بولو اس کا روزہ شروع ہو۔ اور ایک روایت میں مغرب سے عشاء کا وقت داخل، بولو افطار کا وقت ختم، یعنی پوری رات بھی روزہ رکھنا اور پورا دن بھی روزہ رکھنا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ صرف افطار کا ملتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے قیس، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سب بولیں گے ساتھ میں، نام کیا ہے؟ قیس۔ بہت پیارے صحابی، دعا کرنا چاہیے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وہ جنگلوں میں لکڑے کاٹنے والے اور اونٹوں پہ جانے والے، اونٹوں پہ لکڑے رکھنے والے اور پھر مدینہ کے بازار میں بیچنے والے، اور وہ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ پہلے سے پورا افطار کا پیکٹ ہمارے گھر میں تیار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا وہ عورتیں لائن میں کھڑی رہی اور سارا افطار کا عید کا سامان بھی ہمارے گھر میں آیا۔ وہ بیچارے غریب صحابی تھے، وہ گھر میں آتے تھے، خود اناج لے کر آتے تھے، بیوی کو دیتے تھے، بیوی پکاتی تھی۔ تو بس اسی طرح رمضان کا مہینہ وہ بالکل چلچلاتی گرمی، تھکے وہ آئے، تھکے آئے، مغرب کا وقت ہوا، ایک آدھی کھجور کھائی ہوگی، کچھ پانی پیا ہوگا اور بیوی کو دے دیا کہ روٹی پکا لے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں روٹی پکا لیتی ہوں۔ بیوی روٹی پکانے کے لیے گئی اور روٹی پکا کے جب آئی یہ سو گئے تھے۔ بولو یہ کون؟ حضرت مطلب ان کا روزہ۔ تو بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد ان کو اٹھایا تو یہ اٹھے اور اٹھ کر کیا کہنے لگے؟ اچھا تو نے روٹی پکا لی؟ کہا روٹی تو پکا لی، گرم روٹیاں تیار ہے، مگر آپ کے سامنے نہیں لا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ تمہارا روزہ، میرے پیارو ہم ہوتے تو شاید توڑ دیتے، لیکن حضرت قیس نے کہا ٹھیک ہے روزہ شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا۔ دوسرے دن پھر کام پر گئے، وہی چلچلاتی گرمی میں گئے، اور اس کے بعد میں لکڑیوں کو کاٹنا، اونٹ پہ لادنا، اور اس کے بعد مدینہ کے بازار میں بیچنا۔ ظہر کی نماز میں آئے، ظہر کی جماعت ہو گئی، سنت و نوافل میں سب لگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا وہ قیس بے ہوش ہو گئے۔ قیس کیا ہو گئے؟ اب ظاہری بات ہے مسجد میں کوئی بے ہوش ہو جائے، سارے لوگ جمع ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو پورے واقعے کا پتہ چلا۔
کہ اس لیے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ہمارے نبی بہت روئے، جیسا رونا تھا حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آپ کی امت پر روزے کو آسان کر دیا جاتا ہے، اب افطار کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، اب غروب سے لے کر صبح ہونے تک افطار کا وقت رہے گا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی کی وجہ سے اتنی آسانی ہوئی کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کر دی، کھاؤ پیو جب تک صبح نہ ہو۔ میرے پیارو، سچ بتاؤ، یہ ہمارے نبی کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ ہمارے لیے روزہ کتنا بھاری ہو جاتا۔ ارے ہمارے نبی کے تو بہت احسان ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ ارے بولو نا، اتنا تو بولو۔ رمضان میں بول سکتے، کھانے کا نہیں۔ میرے کو کسی نے پوچھا حافظ عبدالرؤف صاحب کہ رمضان میں کھانا پینا ایک دم، میں نے کہا نہیں، کھا سکتے، پی بھی سکتے۔ تو کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، سارے مفتی بولتے نہیں کھانے کا نہیں پینے کا۔ میں نے کہا نہیں، کھا سکتے پی سکتے، بیوی کی ڈانٹ کھاؤ اور غصہ پیو۔ کھا بھی سکتے ہیں، بیوی کی ڈانٹ کھاؤ اور بیوی کا دماغ بھی گرم ہوتا ہے رمضان میں، اور پھر غصہ پی لو۔ تو خیر میرے پیاروں، بہت پتے کی بات پر میں جا رہا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ یہ میرے پیاروں کون سا دن ہے؟ یہودیوں کے یہاں مقدس دن کون سا تھا؟ سنیچر۔ اور سنیچر میں اللہ نے کہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلی نہیں کھانے کا۔ کس کو کہا تھا؟ یہودیوں کو۔ ہاں، باقی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کھاؤ۔ صرف سنیچر کا دن آئے مچھلی بولو نہیں کھانے کا۔ اب آپس میں یہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ بھائی مچھلی تو حلال ہے، پھر سنیچر کے دن کائے کو نہیں کھانے کا۔ خیر کچھ لوگوں نے پرہیز کیا، مگر پھر بد پرہیزی شروع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے منع تھا کہ سب دن مچھلی کھاؤ، صرف سنیچر کے دن، یہ قرآن میں لکھا صرف سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانے کا۔ لیکن وہ لوگ کھائے ہر درجہ گناہ ہو گیا۔ ہاں، ہر زمانے کے نبی نے ان کو سمجھایا سنیچر کے دن نہیں، مچھلی نہیں، مگر کھائے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا، پوری قوم کو۔ بولا اللہ نے کیا بنایا؟ یہ قرآن کریم میں پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے سنیچر کو میرا حکم نہیں مانا، کونوا قردہ، اللہ نے کہا سب بندر بن جاؤ۔ میرے پیاروں، اللہ نے بندر بھی بنایا ہے۔ اور جب عیسائیوں نے جب بہت نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے بندر بھی بنایا، سور بھی بنایا، اللہ نے بڑے بڑے عذاب اتارے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی کھانا منع کیا تھا اللہ نے، لیکن مچھلی کھانا یہ بڑا گناہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا؟ کیا ہے بڑا گناہ؟ مچھلی کھانا تو حلال ہے، وہ تو ان کے لیے ایک دن کے لیے منع ہوا، لیکن ایک ہے مچھلی کھانا، ایک ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر جانا بڑا گناہ ہے۔ قرضہ لے کے پھر قرضہ نہ چکانا یہ بڑا گناہ ہے۔ ماں اور باپ کو دھتکار دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ نشہ کرنا، نشے کی گولیاں کھانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر وہ گناہ کر رہے کہ سنیچر کے دن ایک مچھلی نہیں کھائی، مچھلی کھا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، ہم اس سے بڑے ہم غیبت بھی کر رہے، چغلی بھی کر رہے، حسد بھی کر رہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں، ہم وراثت نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں بینڈ باجے بجتے ہیں، ہمارے یہاں شادی میں خرافات ہوتی ہے، ہم پر عذاب نہیں آیا، ان پر عذاب آیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ میری امت پر یہ عذاب مت دینا۔ اگر نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہمارا اس سے بھی بدتر حال ہو جاتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان کرم۔ اب میرے پیاروں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ رمضان بہت پیارا مہینہ، پورا مجمع بولے نا، رمضان
بہت پیارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بالکل ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کرے. لیکن اب سوال ہے وہ جو صندوق کون سا والا؟ ہرا والا. نام پہنچانا ہے. کس کا نام جائے گا؟ جس کا روزہ قبول ہو جائے گا. سیدھی بات ہے, جس کا روزہ اور جس کا نام چلا گیا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب, نام چلا گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. اور میرے پیارو ایک بات اور بتاؤں, ہم روزہ رکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھوکا رہنے کا, پیاسا رہنے کا تکلیف ہوتی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے واسطے تکلیف اٹھائی نا. اللہ فرماتے میرے واسطے تکلیف اٹھائی نا. اللہ فرماتے میرا بھی وعدہ ہے مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے کوئی بھی بندہ ہمارے واسطے تکلیف اٹھائے, ارے میں نے میرے بندے کو کہا روزہ رکھ لے, وہ کھایا نہیں پیا نہیں, اللہ فرماتے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. اور ایک جگہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے واسطے تکلیف اٹھائی نا, میرے بندے نے میرے واسطے تکلیف اٹھائی, اللہ فرماتے مدد کروں گا, کامیابی ملے گی, تو کامیاب ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کامیابی کا مطلب ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اوپر سے تذکرہ آ رہا جن لوگوں نے اللہ کے واسطے تکلیف اٹھائی موت کے وقت کلمہ ملے گا. میرے پیاروں کوئی بھی عبادت کر لینا, آدمی نماز پڑھ لے, ہاں جنت ہے, جنت ہے. ارے کوئی آدمی زکوٰۃ دے دے, جنت ہے. کوئی صدقہ خیرات کر لے, جنت ہے. ارے عمرہ کر لے, جنت ہے. حج کر لے, جنت ہے. مگر روزہ ایک اکیلی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزا بہ. ہمارے نبی نے کہا, اللہ فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے بندہ جنت نہیں دوں گا, جنت والا اللہ خود ہمارا ہو جائے گا. اس لیے میرے پیاروں اب رمضان کے بارے میں تو سنا, جتنا مجھے کہنا تھا سنا, بہت کچھ باتیں ہیں. لیکن روزے کو روزہ رکھا نا سب نے؟ ارے ہاں بولو نا. وہ صندوق میں جائے گا انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. دو کام, دو گندی عادتیں ہیں. کوئی بھی مفتی, سارے مفتی کو پوچھو میں نے آج کھانا بھی نہیں کھایا, پانی بھی نہیں پیا, اور میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا, اور یہ مغرب کا وقت آنے لگا میرا روزہ ہوا, مفتی سب لکھ کر دیں گے کمپلیٹ تیرا روزہ ہو گیا. لیکن دو گندی عادت ایسی ہے کہ سارے مفتی کہتے روزہ ہو گیا, اللہ کہتے میرا بندہ تو بھوکا تھا, پیاسا تھا, لعنت کے سوا تجھے کچھ نہیں ملا ہے. کون سی دو عادتیں؟ ڈائریکٹ ہمارے نبی سے پوچھے نا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الغیبہ والکذب. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں دو گندی عادتیں ہوگی جس سے روزہ برباد ہو جائے گا. کون سی دو عادتیں جو ہم سب اس میں لگے ہوئے؟ ایک پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا, اور نمبر 2 جھوٹ بولنا. سچ بتاؤ جتنے رمضان گئے اس میں ہم نے ایسا کیا؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں, بہت کم وقت ہے, پریکٹیکل بتاتا ہوں. ماشاءاللہ سحری کی آج؟ ایسا کر رہے جیسے میں آپ کے گھر پہ افطار کرنے آنے والا ہوں. ارے ہاں یا نہ؟ سحری کی ہوگی تو تہجد بھی پڑھی ہوگی, کیونکہ جب سحری میں آدمی اٹھتا ہے تو تہجد کی بھی 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہے, کچھ اللہ سے مانگ لیتا ہے, اور سحری بھی کر لے. اور سحری کرنا بھی چاہیے. کچھ لوگ جو کرتے ہیں نا کہ نا میں تو سحری کے بغیر روزہ رکھوں گا, نہ, سحری کر لے, بھلے کھجور کھا لے. ویسے تو ہمارے یہاں تو کڑی کھچڑی پورا کھانا 11 مہینے میں حافظ عبدالرؤف جتنا نہیں کھاتا نا اتنا رمضان مہینے میں کھاتا ہے. تو سحری کر لو, کیونکہ سحری سے تھوڑی سی سحری کر لو 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا. ہلو دوستو, تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل پہ نئے ہو تو چینل کو کر دینا سبسکرائب, اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان. ملتے ہیں اگلے بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.